كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز اور محترم سامعین و حاضرین، رب کریم جل وعلا کی بے پناہ شکر ہے کہ ہمارا یہ درس قرآن و سنت تسلسل کے ساتھ اس کا سلسلہ جاری ہے، اور آج سورہ انبیاء کا دوسرا رکوع یعنی آیت نمبر 11 سے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تشریف لائے تھے، اور اہل مکہ مشرکین تھے، اور وہ باوجود اس کے کہ تمام معجزات سے سابقہ امتوں کے ساتھ ہونے والے انجام سے باخبر تھے، لیکن اس کے باوجود وہ مشرک تھے اور اللہ کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور خاص طور پر آخرت پر یقین کے لیے تیار نہیں تھے۔ انہیں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ بھئی تمہیں کیا معلوم، وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ، کتنی بستیوں کو ہم نے تباہ و برباد کر دیا، كَانَتْ ظَالِمَةً، وہ سب کے سب ظالم لوگ تھے۔ دیکھیے ظلم جو ہے وہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ تلوار لے کے آ جائیں یا اپنی طاقت سے آپ کسی کو دبا لیں، صرف یہ ظلم نہیں ہے۔ ظلم کی تعریف اصل میں اس طرح سے ہے، وضع الشیء علی غیر محلہ، ہر وہ چیز کہ جس کو اس کے اصل مقام سے اٹھا کر غلط جگہ پر رکھ دیا جائے اسے ظلم کہتے ہیں۔ مثلا جوتا اٹھا کر سر پہ رکھیں یہ ظلم، ٹوپی اٹھا کر پاؤں میں رکھیں یہ ظلم۔ یہ زیادتی ہے کہ ہر چیز اپنے مقام پر اچھی لگتی ہے، جب آپ اس کو وہاں سے اٹھا کر کہیں اور رکھیں گے تو یہ ظلم اور زیادتی ہوگی۔ تو کانت ظالمہ، وہ ان کا کام تھا اللہ کی عبادت کرتے تو وہ بتوں کی عبادت کرنے لگے، ان کا کام تھا کہ مرنے پر یقین رکھتے، لیکن انہوں نے مرنے کو فضول سمجھا، انہوں نے سمجھا کہ بس دنیا میں آئے ہیں اور بھی لوگ آئے ہیں، بس اسی طرح سے زندگی گزار کر ہمیں چلے جانا ہے، کوئی بات پرس نہیں ہوگی اور کسی کے سامنے ہمیں پیش نہیں ہونا، یہ تھا۔ تو اللہ نے فرمایا کانت ظالمہ، وہ سب بستیاں جن کو ہم نے تباہ کیا وہ ظالم لوگ تھے۔ وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ، ان ظالموں کے جانے کے بعد ہم نے پھر کچھ اور قومیں لائی ہیں۔ آپ جان سکتے ہیں نوح علیہ السلام کے بعد قوم نوح کے بعد قوم عاد آ گئی، قوم عاد کے بعد قوم سمود آ گئی، قوم سمود بھی چلی گئی، اور پھر قوم شعیب آ گئی، اس طرح سے بنی اسرائیل بعد میں آئی۔ تو یہ سب قومیں رخصت ہوتی رہیں، ان کی جگہ دوسری قومیں آتی رہیں۔ آج بھی قوم عاد و سمود اور ان کے قوم لوط، ان کی بستیاں تباہ شدہ حال میں موجود ہیں۔ لوگ جاتے ہیں اور ان سے عبرت حاصل کرتے ہیں جسے توفیق ہوتی۔ فرمایا ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، تمہیں تباہ کریں گے دوسری قوم لے آئیں گے، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، انسان کی یہ فطرت جب اسے محسوس ہونا لگتا ہے کہ وہ گھر گیا ہے، عذاب میں گھر گیا ہے، مشکلات میں گھر گیا ہے، پولیس نے گھیر لیا ہے، تو وہ بھاگنے کی کوشش کرتا ہے۔ قرآن نے اس کیفیت کو بیان کیا ہے، ذرا غور کریں۔ فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا اِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ، جب انہیں یہ احساس ہو گیا کہ ہمارا عذاب اب ان پر آنے والا ہے، اب ہمارا عذاب انہیں پکڑ لے گا، ان کو جب یہ احساس ہو گیا کہ پیغمبر جو ہمیں عذاب سے ڈرا رہے تھے وہ عذاب تو آنے ہی والا ہے، تو اِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ، دوڑ لگا دی، انہوں نے بھاگنا شروع کر دیا۔ جب بھاگنا شروع کیا تو اللہ سے تو کوئی بھاگ نہیں سکتا، اللہ نے ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے، یہ اس کی قدرت ہے، کوئی اس کی قدرت کو چیلنج نہیں کر سکتا اور اس کی قدرت سے نکل نہیں سکتا، اس سے بھاگ نہیں سکتا۔ تو اذا ہم منہا یرکضون، وہ بھاگنے لگے، تو اللہ کے فرشتے وہ تنزن انہیں کہنے لگے لا ترکضوا، ارے کہاں بھاگے چلے جا رہے ہو، ادھر آؤ، وارجعوا الی ما اترفتم فیہ،
یہ جو تمہارا کر و فر ہے، جن آسائشوں میں تم رہ رہے تھے نا، آ جاؤ بھاگو مت، بھاگ نہیں سکتے ہو تم۔ یہ فرشتے انہیں آوازیں لگا کے کہہ رہے ہیں تم بھاگ نہیں سکتے ہو، آؤ اپنی آسائشوں کی طرف، اپنے گھروں کی طرف، اپنے ان محلات کی طرف جن پر تمہیں بڑا فخر ہے، میرا گھر ایسا تو میرا مال ایسا تو میرا کاروبار، آ جاؤ۔ ومساکنکم، اور یہ جو تم نے بڑے بڑے محلات بنا رکھے ہیں ان میں آ جاؤ، اپنے مساکن میں آ جاؤ۔ لعلکم تسألون، تاکہ یہیں تم سے باز پرس کر لی جائے۔ بھاگ تو تم سکتے نہیں، تم جہاں جاؤ گے وہاں پکڑے جاؤ گے، جہاں جاؤ گے تم پکڑے جاؤ گے، اس لیے اپنے اصل مقام پر آ جاؤ تاکہ یہیں تمہارے اپنے گھر میں تم سے باز پرس کر لی جائے۔ یہ بھی ایک سہولت دی جا رہی ہے۔ ایک ہے بھگا کے مارنا، ایک ہے کہ ایک ہی جگہ پر لٹا کے مارنا، دونوں میں فرق ہے۔ اس میں زیادہ دقت ہے، بچ تو سکتا نہیں لیکن بھگا کے اسے ماریں گے، اور یہاں یہ ہے کہ ایک ہی جگہ پر رکھیں گے اور ماریں گے۔ تو فرشتے ان سے یہ کہہ رہے ہیں بھاگو مت، لا ترکضوا، ارے بھاگو مت، وارجعوا الی ما اترفتم فیہ ومساکنکم لعلکم تسألون، آ جاؤ اپنی سہولتوں، اپنی آسائشوں، اپنی عیاشیوں کی طرف آ جاؤ، اپنے گھروں کی طرف آ جاؤ تاکہ یہیں تم سے باز پرس ہو جائے۔ جب انہوں نے یہ بات سنی، قالو، کہنے لگے، دیکھ لیا کہ گھر گئے ہیں، اب جان تو چھوٹ نہیں سکتی۔ قالو، تو کہا، یا ویلنا انا کنا ظالمین، واقعی ہم ہی ظالم تھے، ہم ہی گناہگار تھے، غلطی ہماری تھی۔ اب جب عذاب آ گیا ہے تو غلطی کا اعتراف کر رہے ہیں۔ اس کا کیا مطلب؟ عذاب دیکھ کر پھر توبہ قبول نہیں ہوتی۔ آج اگر شرمندگی کا اظہار کیا جائے، ندامت کا اظہار کیا جائے اور مانا جائے کہ اللہ ہم سے غلطی ہوئی تو رب معاف کر دیتا، لیکن جب آپ نے نزع کے عالم میں اپنے مقام کو دیکھ لیا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو معاف نہیں کرے گا، بھلے آپ کس طرح سے بھی معافی مانگیں۔ تو کہنے لگے کہ یا ویلنا انا کنا ظالمین، ہماری برائی، ہماری خرابی، ہماری تباہی اور ہماری بربادی ہو، ہم ہی ظالم تھے اور ہم سے یہ ظلم ہوا۔ فما زالت تلک دعواہم حتی جعلناہم حصیدا خامدین، پھر وہ اس کے بعد پکارتے رہے اللہ کو، یہاں تک کہ اللہ کہتا ہے کہ ہم نے انہیں کاٹی ہوئی کھیتی اور بجھے ہوئے کوئلوں کی طرح کر دیا۔ حتی جعلناہم حصیدا خامدین، حصیدا کاٹی ہوئی کھیتی، خامدین بجھے ہوئے کوئلے، ہم نے راکھ بنا دیا ان کو۔ یعنی عذاب نازل ہوا تو ایسے لگ رہا تھا جیسے کھیتی کاٹ کے رکھی جاتی ہے تو یہ ان کی لاشیں ایسے پڑی تھی، جیسے کاٹ کاٹ کے ان کو رکھ دیا ہو، کہتے ہیں نا مولی گاجر کی طرح کاٹ دیا، اس طرح سے کاٹ کے رکھا۔ اور خامدین جلی ہوئی تھی، کوئلہ بن گئی، راکھ بن گئی۔ وہی جو پہلے اچھل کود کر رہے تھے، بھاگ رہے تھے، ظلم و زیادتی کر رہے تھے، اب جو ہے وہ پڑے ہوئے تھے۔ یہاں ان کی کیفیت کو بیان کرنے کے بعد رب کریم جل وعلا نے اپنی قدرت اور اپنی حکمت کا بیان کیا۔ فرمایا وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین، کہ ہم نے آسمانوں کو اور زمین کو کھیل کود کے لیے نہیں بنایا، ہم نے زمین و آسمان کو اور اس میں جو کچھ ہے ان کے درمیان میں اس کو کھیل کود کے لیے نہیں بنایا۔ یہ کہنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ وہ یہ سمجھتے تھے، جیسے آج کل ایک دہریت پھیلتی چلی جا رہی ہے، یعنی خدا کا انکار، مرنے کا تو ٹھیک ہے لیکن مرنے کے بعد جاگنے کا انکار، باز پرس ہونے کا انکار، اس کو دہریت کہتے ہیں۔ تو دہریت آج کل بہت بڑھتی چلی جا رہی ہے، اللہ سے لوگوں کا ایمان اٹھ گیا، وہ دنیا کی زندگی کو ہی زندگی سمجھتے ہیں، مرنے کے بعد والی زندگی کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ یہ کہہ رہے کہ سنو، ارے تم کیا سمجھتے ہو کہ ہماری جو قدرت ہے اس کی کوئی حکمت نہیں؟
اس کا کوئی مقصد نہیں ہے، ایسی فضول میں ہم نے کھیل کود کے لیے بنا دیا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، ہندوؤں کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ دنیا، یہ کائنات ایشور کی لیلا ہے۔ کیا مطلب؟ ایشور وہ کہتے ہیں اپنے خدا کو، اس کی لیلا ہے، یعنی کھیل کود کے لیے اس نے گڑیا بنا رکھی ہے۔ اللہ کہہ رہے نہیں بھائی، اس کائنات کو پیدا کرنے کا ہمارا مقصد ہے، اور وہ مقصد یہ ہے کہ لوگ میری وحدانیت، میرے ایک ہونے سے اور میرے وجود سے معرفت حاصل کر لیں، یعنی میں موجود ہوں، میری وجود اور میری وحدت کا، میرے ایک ہونے کا انہیں یقین ہو جائے۔ اس لیے میں نے یہ دنیا پیدا کی۔ کیوں؟ ارد گرد جتنے مظاہر ہیں وہ سب اللہ کی ذات و صفات پر دلالت کرتے ہیں۔ یہ تو دیکھنے والی آنکھ کی بات ہے کہ وہ کس کو دیکھ کر کس کو پہچانتا۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے تو اس لیے کائنات کو بنایا، میرا مقصد ہے تاکہ لوگ اللہ کو پہچانیں، مجھے پہچانیں، اور میری قدرت اور میری طاقت اور میری پکڑ کا اندازہ کر لیں۔ وہ ایک حدیث ہے بڑی مشہور ہے، حدیث قدسی، کنت کنزا مخفیا فاردت ان اعرف فخلقت خلقا۔ اللہ کہہ رہا ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ میں تو چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، فَأَرَدْتُ أَنْ أُعْرَفَ، میں نے چاہا کہ میری پہچان ہونی چاہیے، لوگ میری طاقت، میری قوت، میری قدرت، میری حکمت اور میری وحدانیت کا اعتراف کریں، مجھے پہچانیں، مجھ سے ڈریں اور میری بات مانیں، اطاعت کریں۔ یہ میں نے چاہا، اس لیے میں نے کائنات کو بنایا۔ فَخَلَقْتُ خَلْقًا، یہ مخلوق میں نے بنائی اس لیے تاکہ میری پہچان ہو۔ کیا مطلب؟ نہ یہ ایشور کی لیلا ہے، نہ یہ کھیل کود کا سامان ہے، یہ عبرت کا سامان ہے بھائی۔ آنکھ کھولو، دیکھو، خدا کو پہچانو، یہ تمہارا امتحان ہے۔ تم سے پوچھا جائے گا، بتاؤ مظاہر اتنے دیکھے، خود تیری ذات کے اندر اتنے مظاہر ہیں، پھر تو نے پہچانا نہیں؟ وفی انفسکم افلا تبصرون، ارے وہ تیری ذات میں رہتا ہے، تیری جسم میں، روح میں رہتا ہے، تیری روح میں بستا ہے، تو نے دیکھا نہیں کبھی؟ یار کے لیے تو بولتے ہو، دل میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی۔ یہ کہنے سے نہیں ہوگا، غور کرنا ہے، فکر کرنا ہے اور اسے پہچاننا ہے۔ تو یہ کہ دنیا کھیل کود کے لیے نہیں بنی ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر جواب مزید تاکید کر رہا ہے، لو اردنا ان نتخذ لہوا، یار سنو، اگر ہم نے کھیل کود ہی بنانا ہوتا، اللہ کہہ رہا ہے ہم نے تو بامقصد چیز بنائی ہے، لیکن اگر تمہارے بقول اگر ہم کو کھیل کود ہی بنانا ہوتا، لاتخذناہ من لدنا، بابا ہم بنا لیتے، انا کنا فاعلین، ہم کر لیتے۔ یہ کون طاقت ہے جو ہمیں روکنے والی ہے کہ دنیا کو کھیل نہ بناؤ؟ اللہ سے پوچھنے والا کوئی نہیں، اللہ سے کوئی بات پرس نہیں کر سکتا کہ یہ تو نے کھیل کود کیوں بنا لیا۔ تو اللہ کہہ رہے اگر میرا یہی ارادہ ہوتا کہ میں کائنات کو تو کھیل کود بناؤں تو بھائی میں بنا لیتا، مجھے کون پوچھ سکتا تھا؟ لیکن فرمایا سنو، بل نقذف بالحق علی الباطل، لیکن سنو، یہ کائنات میں نے کھیل کود کے لیے نہیں بنائی ہے، یہاں میں نے تمہارے امتحان کے لیے حق اور باطل کو رکھا ہے۔ دو راستے، ایک حق ہے، ایک باطل ہے، تو میں حق کو باطل پر مارتا ہوں، فیدمغہ، وہ اس کا بھرکس نکال دیتا ہے، بھیجا نکال دیتا ہے اس کا۔ اللہ کہہ رہے ہیں فیدمغہ، اس کا دماغ نکال دیتا ہے، فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ، اور اس کو مٹا کر کے رکھ دیتا ہے، ختم کر کے رکھ دیتا۔ اللہ کہہ رہا ہے میں حق کو باطل پر مارتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابتدائے آفرینش سے حق اور باطل کی جنگ جاری ہے،
اسی لیے اقبال نے کہا تھا ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بو لہبی، چراغ مصطفی سے شرار بو لہبی، ہمیشہ مصطفیٰ کے چراغ اور ابو لہب کے اشرار میں مقابلہ ہوتا رہا ہے، حق اور باطل کا معرکہ اور میدان سجتا رہا ہے، ہمیشہ ایسا ہوتا رہا۔ ذرا غور تو کرو، حق اور باطل میں جو سب سے پہلی بات ہوئی وہ کیا تھا؟ اعتراض تھا اللہ پر، اللہ پر اعتراض تھا، اور وہ کرنے والا کون تھا؟ ابلیس۔ ابلیس نے اللہ تعالیٰ سے آدم علیہ السلام کے مقابلے میں کہا تھا اَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا، میں اسے سجدہ کروں جس کو تو نے مٹی سے بنایا، مجھے آگ سے بنایا، آگ بلندی پر جاتی، اور اس کو مٹی سے بنایا، تو میں سجدہ کروں جس کو تو نے مٹی سے بنایا۔ یہ بات یاد رکھو، اللہ کے ہاں اعتراض قابل قبول نہیں ہے، ہاں اللہ کے سامنے دستے سوال ضرور دراز کرو، دامن طلب اللہ کے سامنے پھیلا دو، اے اللہ مجھے یہ دے دے، مجھے یہ دے دے، کچھ نہیں ہوگا۔ اس وقت اگر شیطان بھی یہ کہتا کہ اے اللہ سجدہ تو ٹھیک ہے لیکن مجھے یہ بتا اس میں حکمت کیا ہے تیری کہ تو ہم سے اس کو سجدہ کرا رہا، تو کبھی بھی راندہ درگاہ نہیں ہوتا، وہ مردود نہیں ہوتا۔ جو حال اس کا ہوا ہے یا ہو رہا ہے یا ہوگا قیامت میں، یہ حال کبھی نہیں ہوتا۔ لیکن اس نے اللہ پر اعتراض کیا۔ سنو، جب اللہ پر اعتراض کیا تو وہ راندہ درگاہ ہو گیا، قیامت تک کے لیے اللہ نے مہلت دے دی، اس کے بعد بھی خود بھی ذلیل ہو رہا ہے، جو اس کی بات مانتا ہے اس کو بھی ذلیل کرتا ہے۔ یہی حال انبیاء کے ساتھ ہے، جو انبیاء پر اعتراض کرے گا، جو انبیاء پر اعتراض کرے گا دنیا اور آخرت میں رسوا ہو جائے گا۔ میں دو چھوٹی مثالیں، مثلا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیغمبر، اللہ کے نبی، فیصلہ کر دیا، ایک یہودی اور ایک منافق دونوں گئے جی فیصلہ کر دیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ فیصلہ کس کے حق میں کیا؟ یہودی کے حق میں۔ وہ جو منافق تھا اس نے کہا نہیں نہیں، چلتے ہیں عمر کے پاس، ان سے فیصلہ کرواتے ہیں۔ اندازہ کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، آپ کے فیصلہ کر دینے کے بعد کس کی مجال ہے کہ اس کے اوپر فیصلہ کرے یا اس کے خلاف فیصلہ کرے؟ یہودی نے جا کر بتایا، دروازہ کھڑکایا، وہ نکلے، جی بولیے، کہا یہ فیصلہ کرنا ہے۔ منافق نے کہا، وہ جو یہودی تھا اس نے کہا جی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ میرے حق میں کر دیا۔ آپ نے فرمایا ٹھہرو۔ آپ تشریف لے گئے اندر، تلوار لائے، تلوار سے اس کی گردن مار دی، کہا جو محمد کا فیصلہ نہ مانے عمر کی تلوار اس کا فیصلہ یہ کر دی۔ اس کے بعد سنو، آپ کہیں گے عمر نے قتل کر دیا، اب تو قتل کا بدلہ قتل۔ میرے رسول نے فرمایا جو محمد پر، جو نبی پر اعتراض کرے، اگر اس کی اس میں جان چلی جائے تو وہ ضائع چلی گئی، اس کی دیت نہیں ہوگی، اس کا جرمانہ نہیں ہوگا، اس کے بدلے میں کسی کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ چلیے یہ ایک بات ہے۔ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک واقعہ لکھا بڑے اجل عالم کا۔ انہوں نے کہا کہ ایک آدمی آیا اور اس نے اعتراض کیا، کہنے لگا جی وہ یہ جو نفس کی ہوائے نفس ہے اس سے کوئی نہیں بچ سکتا، وہ بھی نہیں۔ یہ اشارہ کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، وہ بھی نہیں۔ وہ جو عالم بیٹھے تھے وہ تڑپ گئے، انہوں نے کہا وہ بیوقوف آدمی، نبی کے بارے میں تو یہ بات کہہ رہا ہے، ہمارے لیے تو ٹھیک ہے کہ ہم ہوائے نفس سے بچ نہیں سکتے جب تک کہ میرا رب ہمیں بچائے نہیں، لیکن تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات کہتا ہے، وہ ظالم۔ اس وقت تو اس کا منہ بند کر دیا، وہ چلا گیا۔ یہ جو عالم دین تھے رات کو سوئے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، فرمایا تو پریشان نہ ہو، تو نے اچھا کیا، لیکن ہم نے اس کا کام کر دیا ہے۔ صبح صبح جیسے یہ اٹھے نماز کے لیے گئے، خبر مل گئی کہ وہ قتل ہو گیا، کسی نے اس کو قتل کر دیا۔
کیا مطلب؟ جو انبیاء کی بارگاہ میں بھی اعتراض کرے گا وہ ذلیل و رسوا ہوگا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ہم تو یہ کہتے ہیں صدیقین، شہداء، اولیاء اور جتنے بھی علماء ہیں ان سب کے ساتھ بھی اگر کسی نے اعتراض کی نیت سے اگر ایسا کیا تو محروم رہے گا، فیض سے بھی محروم رہے گا اور اللہ کی رحمت سے بھی محروم رہے گا۔ اس لیے اور پھر ایک بات یاد رکھیے، یہ حق و باطل کا جو معرکہ ہے نا، یہ ہمیشہ سے ہو رہا ہے اور ہمیشہ ہوگا۔ ایک معرکہ جو ابھی قیامت سے پہلے آنا ہے، جسے ملحمۃ العظمی کے نام سے اسلامی شریعت میں یاد کیا جاتا ہے، اور نصارہ اسے کہتے ہیں آرماڈوم، یہ ابھی آنے والا ہے۔ یہ معرکہ ابھی آنے والا ہے، اسی معرکے کی تیاری ہو رہی ہے جس کے لیے اقبال نے یہ بات کہی تھی، دنیا کو ہے پھر معرکہ روح و بدن پیش، دنیا کو ہے پھر معرکہ روح و بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا۔ آپ نہیں سمجھیں گے، حالانکہ آپ کو سمجھنا چاہیے، تہذیب نے اپنے درندوں کو ابھارا ہے، یورپ کی تہذیب نے اپنے درندوں کو ابھارا کہ سوڈان میں مسلمانوں کو مارو، اسے بانٹ دو، شام میں مسلمانوں کو مارو، انہیں بانٹ دو، اسرائیل میں فلسطین کے اندر مسلمانوں کو مارو، انہیں بانٹ دو، اور یمن میں مسلمانوں کو مارو، انہیں بانٹ دو، صومالیہ میں مسلمانوں کو مارو، انہیں بانٹ دو۔ اسی کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وجہ بہت پرانی چلی آ رہی ہے۔ ہم نے پیچھے ایک سبق میں پڑھا تھا، بلکہ یہ جو سورہ طٰہٰ گزری ہے، فرعون کا ذکر آیا تھا۔ فرعون نے اپنی قوم کو موسیٰ علیہ السلام کے خلاف جب بہکایا تو کہا طریقتکم المثلی، ارے یہ جو تمہاری ترقی یافتہ تہذیب ہے، یہ موسیٰ اس تہذیب کے لیے خطرہ ہے، اس لیے اٹھو اس کے خلاف۔ آج یہ بات آپ کو سوچنی چاہیے، آپ پڑھتے پڑھتے تو ہیں نہیں، بس سنتے ہیں، اور جو سنتے ہیں وہ بھی جھوٹ، اس پر آپ عمل کرتے ہیں، چلتے ہیں۔ آپ نے کبھی پڑھا ہی نہیں، حقیقت کو جانا ہی نہیں۔ یورپ میں آج بھی مسلمانوں کو خطرہ سمجھ جاتا ہے۔ ذرا غور کیجئے، فرانس میں پردے پر کیوں، حجاب پر کیوں پابندی لگتی ہے، اور یورپ کے دیگر ممالک میں مسلمانوں کو تنگ کیوں کیا جاتا ہے، ان پر حملے کیوں ہوتے ہیں۔ یہ یاد رکھ لینا آج یہ جملہ، اور پھر جا کر کے خبریں سننا، آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ وہ بھی یہی کہتے ہیں، ہماری تہذیب ترقی یافتہ تہذیب ہے، امن ہے، سکون ہے، اور دنیا ہے، یہ مسلمان ہماری تہذیب کے لیے خطرہ ہیں۔ کیوں؟ ان کی تہذیب گندی بھی ہے، غلیظ بھی ہے، ننگی بھی ہے، اور اگر آپ کو ان کی تہذیب دیکھنی ہو تو پھر پیران عظام کے پاس چلے جائیے، ادب سے ان کے پاس بیٹھیے، کہیے ذرا یورپ کا احوال سنائیں، ہمیں تصوف نہیں چاہیے، ہمیں یہ بتاؤ وہاں کیا تمہیں دیکھا؟ تو بڑے سے بڑا پیر وہاں ان کی تعریف نہیں کر سکتا۔ ہاں یہ کہہ دے گا وہاں قانون کی عمل داری ہے، یوں ہے، وہ یہاں بھی ہو سکتا، لیکن باقی ان کی ننگی تہذیب کے حوالے سے ایک بہت بڑے عالم دین ہے، نام نہیں لیتا، امریکہ جاتے رہتے ہیں۔ ایک دفعہ وہ ان کے یوم آزادی پر چلے گئے، امریکہ کے یوم آزادی پر وہ چلے گئے، تو انہوں نے مجھے خود بتایا، انہوں نے کہا بس میں زمین میں گڑ نہیں سکا، باقی میرے ساتھ سب کچھ ہو گیا۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے روڈ بند تھے۔ کیوں؟ ساری رات آزادی کا جشن منایا، شراب پی گئی، کباب کھائے گئے، اور لباس اتار کر لوگوں نے پھینک دیے، ننگے ڈانس کرتے کرتے ساری رات۔ پھر وہاں پر وہ گر گئے، کوئی نشے میں، کوئی بے ہوش، کوئی کس طرح، سب ننگے، اور ایک دو نہیں، ہزاروں لوگ سڑک پر، روڈ بند، گاڑیاں آئیں بلدیہ کی، انہوں نے آ کر ان سب کو ننگوں کو اٹھایا، اٹھا کر کے ان کو کہیں لے کر کے گئے، وہاں کسی کو ہوش آیا ہوگا تو کپڑے تلاش کیے ہوں گے۔ یہ ہے اس ننگی تہذیب، اس کی چکا چوندھ۔ اس کے لیے اقبال نے کہا تھا، خیرہ نہ کر سکا مجھ کو جلوہ دانش فرنگ، سرمہ ہے میری آنکھ کا خاک ہے مدینہ و نجف۔
اقبال نے کہا میری آنکھوں میں مدینہ بسا ہے اور نجف یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بسے ہوئے، تو مجھ پر فرنگ کی تہذیب نے اثر نہیں کیا۔ لیکن آج ایسا نہیں ہے، آج اقبال نہیں ہے، آج ہمارے جو بال وہاں جاتے ہیں تو ان کی کھال اتار لی جاتی ہے، ان کے مذہب کی، ان کے دین کی، ان کے اخلاقیات کی کھال اتار لی جاتی ہے، جس کے بارے میں بس اتنا کچھ موجود ہے نیٹ پر، ذرا دیکھ لیجئے اور صرف اتنا لکھ دیجئے میرا بیٹا وہاں گیا فلاں کالج میں، ذرا مجھے وہاں کے حالات بتائیے، میری بیٹی گئی پڑھنے حالات بتائیے، آپ گڑ جائیں گے زمین کے اندر پڑھ کر۔ اس کے لیے طریقتکم المثلی، ان کو تہذیب کا خطرہ، یہی وجہ ہے آج بھی لوگ تہذیب اسلامی سے ڈرتے ہیں۔ اسلام سے اس لیے ڈرتے ہیں کیونکہ اسلام اگر تھوڑا سا بھی طاقتور ہو گیا تو مغربی تہذیب تو اس کے سامنے ہے ہی کچھ نہیں، یہ تو خود بخود ختم ہو جائے گی، اسلام خود بخود آئے گا۔ تو اس لیے یہاں پر بھی یہ فرمایا کہ ہر دور میں ایک جماعت اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہی رہا ہے جو اسلامی اقدار کے دفاع کے لیے تہذیبوں سے لڑ جاتی ہے۔ میں سلام کرتا ہوں فلسطین کے، غزہ کے مسلمانوں کو، کیا دکھ نہیں برداشت کیا انہوں نے، کیا غم برداشت نہیں کیا، اللہ کی قسم تمہارا کفارہ ادا کر رہے ہیں، وہ تمہارا کفارہ ادا کر رہے ہیں، گناہ تمہارے ہیں، خاموشی تم نے اختیار کر رکھی، تم ظالم ہو، لیکن قربانیاں وہ دے رہے ہیں، کفارہ وہ ادا کر رہے ہیں۔ مسجد اقصیٰ صرف ان کی نہیں ہے، ان کے باپ دادا کی نہیں، تمہاری ہے، تم سب کی ہے، لیکن تمہیں کوئی فکر نہیں، وہ قربانیاں دے رہے ہیں، انہیں سلام کرو۔ تو ہر زمانے میں ایک ایسی جماعت، ایسی طاقت اور ایسا گروپ موجود رہا ہے جو اسلامی اقدار کے تحفظ کے لیے لڑ پڑتا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ یہ وہی ایسا کر سکتا ہے جو خود اپنا احتساب کر سکتا ہو، جو خود احتسابی سے گزر سکتا ہو، یعنی اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کر سکتا ہو، اتنا صاف ستھرا ہو۔ اسی لیے اقبال نے کہا تھا صورت شمشیر ہے دست قضا میں وہ قوم، صورت شمشیر ہے دست قضا میں وہ قوم، کرتی رہے دہر، کرتی رہے جو ہر زمان اپنے عمل کا حساب، کرتی رہے جو ہر زمان اپنے عمل کا احتساب۔ بھائی اگر ہم اپنے عمل کا احتساب کرتے رہیں گے تو ہم ہی وہ قوم ہوں گے جو مغربی ننگی غلیظ جو تہذیب ہے اس کا ہم راستہ روک سکیں گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بابا یہ کھیل ویل نہیں ہے، ہم تو حق کو غالب کرنے کے لیے آئے ہیں۔ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ، اللہ کہہ رہا ہے تم پر بربادی ہو، تم خدا کے بارے میں کیا کہتے رہتے ہو؟ کبھی وہ کہتے تھے عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، کبھی کہتے یہودی عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، کبھی کچھ مشرکین کہتے بھئی یہ جو فرشتے ہیں نا یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، تو قرآن نے تو ان کا مذاق اڑایا، اپنے لیے بیٹے اور اللہ کے لیے بیٹیاں، قرآن نے اس طرح سے بھی مذاق اڑایا۔ لیکن یہاں اللہ نے فرمایا سنو وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، نہ بیٹے کی ضرورت ہے نہ اس کو بیٹیوں کی ضرورت ہے، نہ کوئی اس کا ہوتا ہے۔ سنو جو کچھ زمین و آسمان میں ہے سب اللہ کا ہے۔ ارے کاہے کو ایسی باتیں کرتے ہو؟ اللہ کو نہ بیٹا چاہیے نہ بیٹیاں چاہیے، نہ کوئی مددگار چاہیے۔ وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے۔ اور وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ، فرمایا وہ جو اس کے پاس ہے نا فرشتے وہ تکبر نہیں کرتے عبادت سے، وہ تکبر نہیں کرتے، ولا یستحسرون، اور نہ ہی عبادت سے تھکتے ہیں۔ آپ اور ہم تو بس ذرا سے نوافل پڑھے تھک گئے، نماز تھوڑی لمبی ہو گئی تو تھک گئے، اور پتہ نہیں کیا کیا، ہم تو تھکے ہی رہتے، ایسا لگتا ہے پیدا ہی تھکے ہوئے تھے۔ لیکن اللہ کہہ رہا ہے وَعِنْدَهُ، جو اللہ کے پاس ہے نا وہ تھکتے وقتے نہیں ہے، وہ تمہاری طرح تکبر بھی نہیں کرتے، وہ عبادت سے بھاگتے نہیں ہیں۔ ہاں یسبحون اللیل والنہار لا یفترون، وہ تو صبح و شام رات اور دن اللہ کی تسبیح اور پاکی بیان کرتے ہیں، لا یفترون، اور کبھی ان میں سستی پیدا نہیں ہوتی ہے، ہر وقت چاق و چوبند رہتے ہیں۔ تو علماء نے پوچھا، بلکہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرشتے کام وام نہیں کرتے، ان کی کوئی ڈیوٹی نہیں ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ڈیوٹی ہے، پر یہ ڈیوٹی بھی انجام دیتے ہیں، یہ ایسے ہی ہے
ان کی ڈیوٹی ایسی ہے، کھانا پینا اور باقی معاملات ایسے ہی ہیں کہ ان کی تسبیح بھی چلتی رہتی ہے، بالکل ایسے جیسے تم ڈیوٹی کر رہے ہوتے ہو لیکن سانس تو لے رہے ہوتے ہو، جب تم ڈیوٹی کرتے ہو تو بات چیت تو کر رہے ہوتے ہو، تو اسی طرح سے یہ فرشتوں کا اللہ نے بنایا ہی ایسا، ڈیوٹی بھی کر رہے ہوتے ہیں، تسبیح بھی بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک دفعہ جبرائیل علیہ السلام رو رہے تھے، زاروں قطار رو رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبرائیل کیا بات ہے تو رو رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب سے اللہ نے جہنم کو پیدا کیا ہے نا، بس تب سے میں روتا رہتا ہوں، خدا نہ خواستہ مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی اور اللہ پکڑ کے مجھے جہنم میں داخل۔ یہ خوف ہے فرشتوں کا، یسبحون اللیل والنہار، وہ رات اور دن اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور سستی نہیں کرتے ہیں۔ کیا مطلب؟ جیسے وہ فرشتے تکبر نہیں کرتے، عبادت کرتے ہیں، سر اللہ کے سامنے جھکاتے ہیں، بندوں کو بھی چاہیے کہ وہ کیا کریں؟ تکبر نہ کریں، اللہ کی عبادت سے نہ بھاگیں، اس کی یاد ذکر اور فکر سے نہ بھاگیں، منہ نہ موڑیں، بلکہ اللہ کی بارگاہ میں اپنا سر جھکا دیں۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا دیتا ہے تجھ کو ہزار سجدوں سے نجات۔ سجدہ کر، عبادت کر، اور ولا یستحسرون، جیسے فرشتے نہیں تھکتے تم کو بھی نہیں تھکنا ہے۔ تم بھی تھکاوٹ کا بہانہ کر کے نماز مت چھوڑنا، میں ڈیوٹی سے آیا ہوں اب نماز نہیں پڑھ۔ ارے تیرا رزق حلال ہی تب ہوگا جب تو اللہ کی عبادت کرے گا جو تجھ پر فرض ہے۔ رات دن عبادت کرو۔ ہاں اللہ نے پوچھا اتخذوا آلہۃ من الارض، کیا انہوں نے زمین میں کوئی اور خدا بنا رکھا ہے؟ ہم ینشرون، اور وہ کہ وہ کچھ پیدا کرتے ہیں، یعنی کوئی ایسا خدا بنا لیا ان کا انہوں نے جو ان کے لیے کچھ نہ کچھ پیدا کرتا رہتا ہے، کبھی بیٹے پیدا کرتا ہے، کبھی بیٹیاں پیدا کرتا ہے۔ کوئی ایسی بات ہے کہ اللہ کے سوا انہوں نے کوئی اور اپنا الہ بنا لیا؟ اب اس کا جواب دیا اللہ نے خود، پہلے سوال کیا پھر جواب دیا۔ اب یہ بات ایسی مار کا تلا رہا ہے، فرمایا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون۔ فرمایا سنو، اگر اللہ کے سوا کوئی اور بھی الہ ہوتا لفسدتا، تو زمین پر وہ دونوں فساد پھیلا دیتے، تباہ ہو جاتے، وہ آپس میں لڑ کے مر جاتے۔ جب دو طاقتیں، دو قوتیں آمنے سامنے ہوں تو تباہی اور بربادی ہوتی ہے۔ یہ قاعدہ تو آپ کو تو اچھی طرح سے معلوم ہے، جب دو طاقتیں، مادی طاقتیں سامنے ہوں تو ایسا ہوتا ہے، ظلم ہوتا ہے، زیادتی ہوتی ہے، لاکھوں لاشیں بچ جاتی ہیں۔ اسی طرح سے اگر زمانے میں کوئی اور بھی خدا ہوتا دنیا میں، لو کان فیہما آلہہ، زمین و آسمان میں اگر کوئی اور بھی الہ ہوتا اللہ کے سوا لفسدتا، تو وہ دونوں لڑ کے مر جاتے۔ ایک کہتا دن ہوگا، دوسرا کہتا ہے نہیں بھائی کوئی دن نہیں ہوگا۔ ایک کہتا بارش ہوگی، دوسرا کہتا نہیں بھائی بارش نہیں ہوگی، یہاں پر گرمی ہوگی۔ تیسرا کہتا بھائی یہاں ان کو رزق دیا جائے گا، وہ کہتا نہیں بھائی میں تو اس کی جان لینا چاہتا ہوں، لڑائی ہو جاتی۔ یہ بات چونکہ زمین میں کوئی فساد نہیں، کائنات میں، سیاروں میں کوئی فساد ہمیں نظر نہیں آتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ اللہ کی توحید پر، اللہ کی وحدانیت پر اس سے بڑی مثال اور کیا ہوگی کہ اگر کوئی اللہ اور ہوتا تو لڑائی ہو جاتی بھائی۔ اچھا چلیے دور کیا جانا، ایک ہی تھانے میں 2 SHO آ جائیں، ایک اسکول میں 2 ہیڈ ماسٹر آ جائیں، ایک کے گواہ آپ ہیں، ایک کا گواہ میں ہوں، آپ کو سب پتہ ہے۔ ایک ہی تھانے میں 2 پوسٹنگیں ہو جائیں 2 شخص کی تو کیا حال ہوگا بھائی؟ کوئی کام نہیں ہوگا، بگاڑ پیدا ہوگا، فتنہ ہوگا، فساد ہوگا، شر ہوگا، اور وہ جو تھانہ بنانے کا مقصد ہے وہ ختم۔ تو اگر اللہ ہوتا، کوئی اور اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہوتا تو بھائی یہ کائنات کب کی درہم بھرم ہو چکی ہوتی، ختم ہو چکا ہوتا سب کچھ۔ یہ اس بات کی دلیل ہے، یہ جو کائنات قائم ہے اپنا توازن برقرار رکھے ہوئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہزاروں لاکھوں سالوں سے اگر یہ کائنات موجود ہے تو اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ چلیے ذرا نیچے آ جاتے ہیں، میں نے اسکول اور تھانہ کے گن دیا،
ابھی گھر باقی ہے، گھر کے اندر ایک اگر سربراہ کے بجائے 2 سربراہ ہو جائیں تو گھر کا سارا سسٹم اور نظام ختم ہو جائے گا، گھر کا کنبے کا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ لیکن اگر کوئی ایک سربراہ ہوگا تو پھر یقیناً وہ کامیابی کی طرف، وہ خاندان کامیابی کی طرف جائے گا۔ ہمارا ایک المیہ یہ بھی ہے، اب خاندان کا جو سسٹم اور جو نظام ہے وہ خراب ہو گیا۔ وجہ اس کی یہ کہ خاندان میں ہر بندہ سردار بننا چاہتا ہے، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا کہ بھائی 2 نہیں ہو سکتے، تو بھائی گھر کا پالنے والا نگران بھی ایک ہی ہوگا، 2 نہیں ہو سکتے، ایک ہی کی بات مانی جائے گی، سب اس کے پیچھے چلے گے۔ اگر ہر کوئی اپنی بات چلائے گا تو کام نہیں چلے گا۔ تو وہ جو نگران ہونا چاہیے گھر کا، وہ کون ہونا چاہیے؟ عورت نہیں ہو سکتی۔ وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کو قوام بنایا، طاقتور بنایا، نگران بنایا ہے، اور بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ کیوں؟ وہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے وہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں بھائی، اس لیے مرد کا یہ حق ہے کہ وہ سرداری کرے، وہ نگران بنے۔ لہذا گھر کا نگران بھی ایک ہوتا ہے۔ جب ایک گھر وہ اگر 2 نگران ہوں تو نہیں چل سکتا۔ اتنا بڑا کائنات کا نظام 2 الہ ہونے سے کیسے چلے گا بھائی؟ اور پھر 2 الہ کیا، پھر جن کے سینکڑوں الہ ہوں ان کا یہ معاملہ کیسے چلے گا؟ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ سسٹم، یہ کائنات کا نظام اگر قائم ہے تو اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اللہ ایک ہے، واحد ہے، یکتا ہے، تنہا ہے، طاقت والا ہے، قدرت والا ہے، قہار ہے، جبار ہے، وہی ایک تنہا ہے، کوئی اس کے علاوہ خدا نہیں، کوئی اس کے علاوہ الہ نہیں۔ اور الہ ہونے کی کوالٹی ہوتی ہے، ہر بندہ تو الہ ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا نا، لوگ کرتے تھے۔ نمرود نے کہا میں الہ ہوں، میں اللہ ہوں۔ فرعون نے کہا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ لیکن اللہ، ہم کہتے ہیں کہ اللہ نے بنایا ہے۔ خدا وہ ہوگا، الہ وہ ہوگا جو اپنے وجود کے ثبوت کے لیے کسی خارجی خالق کا محتاج نہ ہو، جو خالق کا محتاج نہ ہو وہ الہ ہوگا۔ اور جو کسی اپنے وجود کے لیے بھی کسی کا محتاج ہو، امی ابے کا محتاج ہو، جو اپنے وجود کے لیے امی ابے کا محتاج ہو، وہ الہ نہیں ہو سکتا۔ الہ وہ ہے جو کسی کا محتاج نہ ہو، سب اس کے محتاج ہو، اور طاقت اور قدرت اتنی کہ اس کی حکمتوں سے، قدرت سے باہر کوئی نہ نکل سکے۔ چنانچہ اللہ نے فرمایا میرے حبیب ام اتخذوا لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لا يسأل عما يفعل، اللہ وہ ہے جس سے کوئی نہیں پوچھ سکتا کیا کر رہا ہے، کب کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے، یہ اللہ سے کوئی نہیں پوچھ سکتا بھائی۔ وَهُمْ يُسْأَلُونَ، اور یہ لوگ جو ہیں ان سے پوچھا جائے گا۔ جس سے پوچھا جائے، کوئی پوچھنے والا ہو، وہ الہ نہیں ہوتا۔ الہ وہ ہوتا ہے جس سے کوئی پوچھنے کی جرت نہ کر سکے اور نہ اس سے پوچھا جا سکتا ہو، اور وہ صرف ایک اللہ ہے کہ جس سے کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ تو کیا کر رہا ہے، دن نکال رہا ہے یا رات لا رہا ہے یا بارش برسا رہا ہے یا دھوپ لا رہا ہے، کوئی نہیں پوچھ سکتا۔ مارا کیوں، اس کو زندہ کیوں کیا، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ لا يسأل عما يفعل، وہ جو چاہے کرتا ہے۔ وَهُمْ يُسْأَلُونَ، ان لوگوں سے بات پرس ہوگی۔ پھر اللہ کہتا ہے اب اتخذوا من دونہ آلہۃ، کیا انہوں نے اللہ کے سوا کسی اور کو معبود بنا لیا اپنا؟ قل ہاتوا برہانکم، میرے حبیب ان سے کہیے ذرا لاؤ دلیل، لاؤ کوئی۔ تم نے جو خدا کسی کو بنا لیا، فرعون کو، نمرود کو، پیسے کو، اپنے مفادات کو تم نے خدا بنایا ہوا ہے، ڈالر کو تم نے اپنا خدا بنایا، پاؤنڈ کو تم نے اپنا خدا بنایا۔ ادھر آؤ، ہاتوا برہانکم، کوئی دلیل لاؤ۔ ہے تمہارے پاس کوئی دلیل، کوئی سند کہ یہ تمہارے معبود ہیں، یہ تمہارے خدا ہیں؟ کوئی دلیل نہیں تمہارے پاس۔ پھر فرمایا ان کو بتا دیجئے ھذا ذکر من معی،
یہ جو قرآن ہے نا میرے پاس، یہ میرے ساتھ جو ہیں میرے صحابہ، قیامت تک آنے والی میری امت کا یہ تذکرہ ہے، ان کے لیے نصیحت ہے اس میں۔ وَذِكْرُ مَنْ قَبْلِي، اور مجھ سے پہلے بھی جو امتیں گزری ہیں ان کے ذکر بھی، تذکرے بھی اس میں بھی موجود ہیں، تورات و انجیل میں بھی موجود ہیں۔ بل اکثرهم لا يعلمون الحق، لیکن اکثر ان میں سے حق نہیں جانتے۔ فہم معرضون، اسی لیے اس سے وہ بھاگتے ہیں، روگرداں رہتے ہیں، منہ پھیر لیتے ہیں۔ پھر ارشاد فرمایا، سنیے، وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ، اے محبوب آپ سے پہلے ہم نے جتنے رسول بھیجے ہیں سب کو ہم نے وحی کی ہے۔ اس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ ہر پیغمبر، ہر نبی ہمیشہ وحی کی اتباع کرتا ہے، اپنے نفس کی بات نہیں مانتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب آپ نے یہ فرمایا نا کہ شیطان ہمارے خون میں دوڑتا ہے اور وہ ہمیں بہکاتا ہے، تو صحابہ نے پوچھا آپ کو بھی بہکاتا ہے؟ فرمایا میرے ساتھ بھی شیطان موجود ہے، مگر لیکن وہ میرے ساتھ رہ رہ کے مسلمان ہو گیا ہے، اب وہ مجھے بہکاتا نہیں ہے۔ میرے ساتھ بھی شیطان ہے، ڈیوٹی لگی ہوئی ہے، لیکن اللہ نے مجھے طاقت اور قوت روحانی وہ عطا فرمائی ہے، میرے ساتھ رہتا ہے، وہ بھی مسلمان بن گیا، اس کے نصیب کھل گئے، مسلمان بن گئے۔ کیا مطلب؟ کہ جتنے رسول آئے ہیں وہ سب وحی کی اتباع کرتے ہیں، وہ اپنی خواہشات کے مطابق بات نہیں کرتے، اپنی مرضی سے بولتے نہیں۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، قرآن نے کہا یہ رسول وہ ہیں جو اپنی مرضی سے بات نہیں کرتے، اپنی خواہش سے بولتے نہیں ہیں۔ ان هو الا وحی یوحى، جو وحی نازل ہوتی ہے وہی آگے بات بتا دیتا۔ انہ لا الہ الا انا، اللہ کہہ رہا ہے میں نے سب کی طرف وحی یہی کی تھی کہ سن لو خدا صرف، معبود صرف میں ہوں، لا الہ الا انا، میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ فاعبدونی، تو میری بندگی کرو، میری اطاعت کرو، مجھے یاد کرو، مجھے راضی رکھو، مجھے خوش کرو، میری بات مانو، میری اطاعت کرو۔ کہاں تم بتوں کے پیچھے لگے ہوئے، کہاں تم اپنے بادشاہوں کے پیچھے، نمرود اور فرعونوں کے پیچھے لگے ہو؟ ہر دور میں کوئی نہ کوئی نمرود اور فرعون موجود ہوتا ہے، مزاجن اپنے عمل کے اعتبار سے۔ تو بابا ان فرعونوں کی بات نہیں ماننی، نمرودوں کے پیچھے نہیں چلنا، محمد کے پیچھے چلنا ہے، کیونکہ وہ وحی کی بات کرتے ہیں اور وہ ہے اطاعت و فرما برداری کر۔ وقالو، اور انہوں نے یہ کہا، اتخذ الرحمن ولدا، واہ بھائی واہ، رحمان نے تو اپنے لیے بیٹا چن لیا، بھائی بیٹا بنا لیا۔ وہ اللہ کے لیے کہتے ہیں رحمان نے اپنے لیے بیٹا بنا لیا۔ اللہ کہہ رہا ہے سبحانہ، انہیں بتائیے کہ وہ تو پاک ہے بابا، اس کی کوئی اولاد نہیں ہوتی ہے، نہ وہ اولاد کا محتاج، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا نہ اس سے کوئی پیدا ہوا۔ بل عباد مکرمون، یہ جنہیں تم اللہ کا بیٹا کہہ رہے ہو، بیٹیاں کہہ رہے ہو نا، یہ سب کے سب تو اللہ کے بندے ہیں۔ بل عباد، بندے ہیں، مکرمون کہہ کے عزت دے دی۔ کہا کہ جو میرے زیادہ قریب ہوتا ہے وہ زیادہ عزت والا ہوتا ہے۔ یہ تو عزت والے بندے ہیں، عیسیٰ عزت والے بندے، موسیٰ عزت والے بندے، اور عزیر عزت والے بندے، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، یہ عزت والے بندے ہیں میرے۔ بل عباد مکرمون، اور تم انہیں بیٹیاں بیٹے اللہ کے ثابت کر رہے ہو۔ نہیں نہیں نہیں، سبحانہ، اللہ پاک ہے ان عیبوں سے۔ بل عباد مکرمون، یہ سب کے سب اللہ کے پیارے بندے ہیں۔ گویا بندوں کی عزت افزائی بھی کر دی کہ بڑے عزت والے۔ اور ان کی خاصیت کیا ہے؟ فرمایا لا یسبقونہ بالقول وہم بامرہ یعملون، وہ اللہ کی بات سے آگے نہیں بڑھتے ہیں، جتنا حکم دیا جاتا ہے اتنا ہی کرتے ہیں، اور جو کہا جاتا ہے وہی کرتے ہیں، اس کے علاوہ نہیں کرتے۔ وہم بامرہ یعملون، وہ اسی کے حکم کے کار بند ہیں، کسی کی بات نہیں سنتے۔ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، وہ بڑے سخت طبیعت ہیں،
بڑے سخت ہیں مزاج کے اعتبار سے اور بڑے غصے والے ہیں. لا یعصون اللہ، وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے. وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور وہی کرتے ہیں جو اللہ ان کو حکم دیتا ہے. لہذا اللہ نے ان کے اس عقیدے کو بھی رد کر دیا. پھر فرمایا یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ جانتا ہے ان کے آگے کیا ہے ان کے پیچھے کیا ہے. ولا یشفعون الا لمن ارتضى وهم من خشیتہ مشفقون، فرمایا اللہ تو ان کے بارے میں جانتا ہے ان کا آگا کیا ہے پیچھا کیا ہے. وہ رب ہی کیا ہے جو بندے کے بارے میں جانتا نہ ہو کہ یہ پیدا ہونے سے پہلے کیا تھا، پیدا ہونے کے بعد کیا، مرنے کے بعد کیا. جو یہ نہیں جانتا وہ خدا نہیں ہو سکتا. تو خدا ہے ہی وہ جو پیدائش سے پہلے بھی جانتا ہو، پیدائش کے بعد بھی جانتا ہو، مرنے کے بعد بھی جانتا ہو اور مرنے کے بعد بھی جانتا ہو. تو فرمایا یہ فرشتے شفاعت کرتے ہیں، لوگوں کی سفارشیں کرتے ہیں، لیکن صرف اسی کی الا لمن ارتضى، جن سے اللہ راضی ہوتا ہے، جن کو اللہ پسند کرتا ہے نا یہ اس کی سفارش کرتے ہیں. اور یہ فرشتے ضروری نہیں قیامت میں شفاعت کریں گے جیسا کہ ہمارا عقیدہ ہے، کریں گے. دنیا میں بھی جب تک آپ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو فرشتے اللہ نے چھوڑ رکھے ہیں جو آپ کے لیے مغفرت کی دعائیں کر رہے ہیں. یہ قرآن ہے، قرآن میں موجود ہے. مومنوں کے لیے جب تک مومن مسجد میں بیٹھے ہو، اگلی نماز کے انتظار میں بیٹھے ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں. وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ، اور وہ اللہ کے خوف سے کانپتے رہتے ہیں، ڈرتے رہتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی جن کو اللہ کہہ رہا ہے جن کو تم اللہ کی بیٹی یا بیٹا بنا رہے ہو وہ خود تو اللہ سے ڈرتے ہیں اور کانپتے رہتے ہیں کہ کہیں اللہ عذاب میں مبتلا نہ کر دے، تم انہیں اللہ کا بیٹا بیٹی کہہ رہے ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ تشریف لے گئے، جنت و دوزخ کی سیر کی تو ایک جگہ آپ نے دیکھا جبرائیل اس کی رو رہا ہے اور حالت ایسی ہو گئی جیسے اونٹ کے اوپر پلان وہ چادر ایک بچھائی ہوتی ہے ٹیڑھی میڑھی اور پھسی ہوئی، ایسا بنا ہوا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو آپ نے پوچھا جبرائیل تجھے کیا ہوا؟ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈرتا ہوں اللہ سے، خوف آتا ہے. یہ جب سے جہنم بنا رکھی ہے نا مجھے بڑا خوف آتا ہے، بڑا ڈر لگتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھ سے انجانے میں کوئی غلطی ہو جائے اور اللہ مجھے جہنم کا ایندھن بنا دے، اس لیے رو رہا ہوں. تو وہ جنہیں تم کہہ رہے ہو کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں یا بیٹے ہیں وہ تو خود اللہ سے ڈر رہے ہیں، تو تم انہیں کیوں اللہ کا بیٹا یا بیٹی بناتے ہو؟ وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَٰهٌ مِّن دُونِي، اللہ اکبر. اللہ نے فرمایا چلو تمہاری بات مان لو، لیکن یہ یاد رکھو تم یہ کہہ رہے ہو نا کہ یہ اللہ کے بیٹے بیٹیاں ہیں، تو اگر ان میں سے کسی نے یہ کہا کہ اللہ کے سوا میں معبود ہوں اللہ کے علاوہ، فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ، میں انہیں پکڑ کر جہنم میں داخل کروں. تم تو کہہ رہے ہو کہ عیسیٰ عزیر یہ خدا کے بیٹے ہیں اور فرشتے بیٹیاں ہیں، لیکن یاد رکھو اگر انہوں نے، یہ تو تم کہہ رہے ہو، یہ تو تم کہہ رہے ہو، اگر انہوں نے بھی کہا، اگر انہوں نے بھی کہا تو یاد رکھو میں انہیں سزا دوں گا اور جہنم میں داخل کروں گا. کذالک نجزی الظالمین، اور اسی طرح ہم ظالموں کو سزا دیتے ہیں. یعنی جو خود خدا بن بیٹھے، خدا کو چیلنج کرے، اس کی قدرت کو چیلنج کرے، اس کی حکمتوں سے بھاگنے کی کوشش کرے، اللہ ایسے ظالموں کو سزا دیتا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے.